मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब साम्स 81 81 ज़बूर 8 से लेके 12 आयात तक, वर्सेस 8 till 12। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। ऐ इसराइल, काश के तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सजदा ना करना। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खोल, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इसराइल मुझसे रजामंद ना हुआ। बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया, ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं आज के लिए। एक दफ़ा फिर खुदावंद हमें अपनी हजूरी में लेके आए, ताकि खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ सकें और पाकरू की हिदायत से कुछ सीख सकें। खुदावंद जी, हम आपके कदमों में आते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी हजूरी में बैठते हैं और आपसे मांगते हैं कि ऐ बाप, तुझे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदावंद है। हम आज जब आपके कलाम को सुने तो आपका कलाम हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाए, आपका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे और आपका कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। आज जब लोग इस कलाम को सुने तो अपने दिलों को चाक करें, अपनी रूहों को बदलें। ऐ खुदावंद, हम आप ही के कलाम से बचाए और छुड़ाए जाते हैं। आज हमें अपनी हिकमत और अपनी इल्मियत का रूह दीजिए, ताकि हम आपके गहरे भेदों को और हिकमत को, आपकी हिकमत को समझ सकें। आपकी हिकमत की रूह से आज हम आपके कलाम को समझ सकें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। ऐ इसराइल, काश के तू मेरी सुनता। खुदावंद यहाँ पर अफसोस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मेरे लोगों। खुदावंद बेशक इसराइल को अपने लोग कहता है, बेशक खुदावंद ने उनको अलग किया, उनको पाक किया, उनको चुन लिया। खुदावंद ने और किसी कौम को नहीं चुना, लेकिन खुदावंद ने इसराइल को चुना और अलग कर लिया, क्योंकि वो खुदावंद के लोग कहलाए। सो खुदावंद उनसे कहते हैं कि मैं तुमको आगाह करता हूँ। ऐ इसराइल, काश के तू मेरी सुनता। बेशक खुदावंद ने सारे अहकाम मूसा के ज़रिए जब उनको दिए तो एक एक ज़िंदगी गुजारने का उनको तरीका दिया और उनको बताया कि कौन सी चीज़ों से दूर रहना और कौन सी चीज़ों पे चलना तो बरकत तुमको मिलेगी, और कौन सी चीज़ों से दूर रहना और कौन सी चीज़ों को ना अपनाना कि लानत तुम्हारे करीब ना आ जाए। बेशक खुदावंद ने उनको जीने का हर रास्ता और हर तरीका दे दिया, और खुदावंद ने उनसे कहा कि मेरे हुक्मों पर चलोगे तो बीमारी तुम्हारे करीब ना आएगी, तुम्हें उम्र की दराजी मिलेगी, इसकात तुम्हारे शहरों में ना होगा। खुदावंद ने उनसे सारे वादे किए, लेकिन उन वादों के साथ खुदावंद के हुक्म थे और आज भी हैं कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बेशक आज हम उन हुक्मों से बहुत दूर जा चुके हैं, और अगर करीब हैं तो भी हम पूरे तरीके से, पूरे लायक तौर से उनको मान नहीं पाते और अपने ही मशवरों पर अमल करते हैं, अपनी ही हिकमत पर चलना शुरू हो जाते हैं, ना कि खुदावंद से खुदावंद का फजल और खुदावंद की हिकमत मांगे कि पाकरू की हिदायत से खुदावंद की हिकमत को मांग के खुदावंद की हिकमत के मुताबिक चलें। खुदावंद यह कहते हैं, ऐ इसराइल, काश के तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सजदा ना करना। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल आया।
بے شک خداوند ہی ان کو اپنے زورِ بازو سے نکال کے لایا، اور خداوند نے ان کو لانے کے بعد اسرائیل کو جب وہ پرومس لینڈ میں لے کے آئے تو خداوند نے کہا کہ کوئی اور معبود تیرے سامنے نہ ہو میرے علاوہ، تو کسی اور کو نہ ماننا، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں۔ لیکن اسرائیلیوں نے جن قوموں میں وہ آئے، خداوند نے انہیں بتایا کہ ان ملکوں میں بہت سی قومیں بستی ہیں، کنانی، فرزی، یبوسی، وہ سارے لوگ وہاں بستے تھے، اور ان لوگوں نے ان کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، بجائے کہ وہ خداوند کا زندہ خداوند کا کلام ان دوسری قوموں تک پہنچاتے، انہوں نے ان کے بتوں کو ماننا شروع کر دیا۔ خداوند ان کے لیے افسوس کر رہے ہیں کہ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ بے شک اسرائیل نے ان کی خداوند کی نہیں سنی، اور وہ اپنے زندہ خدا سے پھر گئے، اور ان کے بتوں، دیوی دیوتاؤں اور سارے گاڈس کو جو بہت سارے تھے ماننے لگے، اور ان کو ایسا لگا کہ یہ بہت سے دیوی دیوتا ہے، اور ان کے سامنے اگر ہم قربانیاں چڑھائیں گے اور ان کی مانیں گے تو شاید ہمیں اور بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ بے شک انہوں نے اپنے خداوند کو ناراض کیا، زندہ خدا کو ناراض کیا۔ خداوند آگے کہتے ہیں تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ بے شک خداوند آج بھی جب ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں، تو جب ہم اپنا منہ کھولتے ہیں خداوند ہمارے منہ کو بھر دیتا ہے۔ بے شک خداوند ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کا خالق خداوند ہے۔ آج جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں اور اپنا منہ کھولتے ہیں، تو بے شک وہ ہمارے منہ کو بھرنا جانتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی آواز کو سنتا ہے، وہ اپنے کان کو قریب لا کے ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو رفع کرتا ہے۔ آج ہم اپنے خداوند سے مانگیں۔ آگے خداوند کہتے ہیں، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ بے شک وہ اتنے ضدی ہوئے، اتنے ریبیلیس ہوئے کہ خداوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں فری ول دی ہے، خداوند نے ہمیں دو رستے دے دیے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اگر ہم اچھے رستوں پر چلتے ہیں تو آگے جا کے ہم اچھے انجام کو پاتے ہیں خداوند کی طرف سے، لیکن اگر ہم برے رستوں پر چلتے ہیں تو ہم اپنا بویا ہوا پاتے ہیں۔ بے شک خداوند سے ہمیں اس چیز کا انصاف ملتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ بے شک لکھا ہے کلام میں کہ پھر کیوں انسان جیتے جی شکایت کرے جبکہ اسے اسی کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ بے شک خداوند تو کسی کا مقدمہ بگاڑنا نہیں چاہتے، وہ تو ہلاکت سے شادمان نہیں ہوتے، وہ تو بچانا چاہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ بے شک خداوند نے تو ہمیں بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا، لیکن دنیا میں جب وہ آئے تو دنیا نے انہیں بھی قبول نہ کیا۔ بے شک ہم ہمیشہ خداوند سے سر پھرے رہے۔ آج بھی جب ہم خداوند کے رستوں پر چلتے ہیں، اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، تو وہ ہمیں بھر دیتا ہے۔ بے شک بعض دفعہ ہمیں وہ بھرنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے سٹارٹنگ سے ہی، اور وہ ہمیں دے کے آزماتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کسی تکلیف دیے بغیر موڑ لائے، لیکن ہم اس کی آواز کو پہچان نہیں پاتے، ہم اسے جان نہیں پاتے۔ بے شک خداوند پھر ہمیں کھینچ کے بلاتا ہے، بے شک پھر وہ ساری چیزیں بعض دفعہ ہم سے دور چلی جاتی ہیں، کیونکہ خداوند جب دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا، اور اگر وہ دکھ یا تکلیفیں خداوند کی طرف سے آزمائش کی طرح سے آئیں تو خداوند ان سے نکالنا بھی ہمیں جانتا ہے، اور ہم دکھ اور تکلیفوں میں بھی اس کے جوئے کو فیل کر پاتے ہیں، اس کے اطمینان، اس کی تسلی میں رہتے ہیں۔ ہم اگر صادق ہیں تو ہم پہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن خداوند نے اسرائیل کو کل ان کی ہٹ دھرمی پر چھوڑ دیا تھا، ان کی ریبیلیسنس میں چھوڑ دیا تھا، اسی لیے خداوند نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کو بتایا کہ اپنی بری راہوں سے مڑ جاؤ،
لیکن وہ باز نہ آئے اور خداون نے ان کو تتر بتر کر دیا، پراگندہ کر دیا، وہ اسیری میں چلے گئے۔ ان کی پشتوں نے اس ساری چیز کو فیس کیا جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے۔ آج ہم اپنے آپ کو بدلیں، آج ہم اپنے خداون کے حکموں پر چلیں اور اپنے خداون کے کلام کو سنیں، اور نہ صرف سنیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ ہمارا خداون ہمیں آنے والے وقت پہ جو معین وقت ہو ہمیں سرفراز کر سکے۔ ہم اپنے اندر حلیمی، معافی، محبت، ایمان پیدا کریں، امید پیدا کریں خداون کے کلام سے، اس کے فضل سے، تاکہ وہ ہمیں بچا سکے۔ بے شک وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم بچنا تو چاہیں، ہم اس کی طرف مڑیں تو صحیح، ہم سچی توبہ تو کریں، ہم اپنے خداون کو آواز تو لگائیں۔ بے شک ہم گناہ میں ہی ہوں گے تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس دلدل سے ہمیں نکال لے گا۔ آج ہم اپنے خداون کو آواز دیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، کلام کو پڑھیں اور اپنے اندر کی ساری گندگیوں کو نکالیں، اور خداون سے اس کا فضل مانگے کہ وہ ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ اس کا بیٹا جس دنیا میں آیا، جس کے مار کھانے اور کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی، خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں ساری گندگیوں سے نجات دیتا ہے۔ اس نے نجات کے کام کو پورا کر دیا ہے، خداوند نے اپنے کام کو پورا کیا، اس کے بیٹے نے نجات کے کام کو پورا کیا۔ آج ہمیں اپنی صلیب کو اٹھانا اور اس کے پیچھے چلنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور ہم اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ کر خداوند کے پیچھے چلیں، تاکہ ہم اپنے ہی مشوروں پر نہ چلتے جائیں، بلکہ اپنے خداوند کے فضل سے اور اس کے کلام سے جیتے رہیں۔ آمین۔